اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، ایک مومن کے لیے دعا صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ یاسر صاحب جن کو برین ٹیومر ہے اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی ہر بیماری پریشانی دور فرما۔ اور پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، شب باب الحوائج ہے، سب سے بڑے باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد والے، پروردگارہ باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حوائج قبول فرما۔ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اس وقت غزہ میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں حالات خراب، ایران میں بہت زیادہ حالات خراب ہے اس وقت۔ یہ جو جنگوں کا اس وقت اسرائیل اور امریکہ ماحول بنا رہا ہے، پروردگارہ ہماری تمام مومنین کی حفاظت فرما، شان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، افغانستان میں مومنین کے، بحرین، یمن میں بہت حالات، افریقہ کے ممالک کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بے انتہا وہاں حالات خراب ہیں۔ امریکہ نے اور بہت سے ممالک نے وہاں حالات خراب کر رکھے ہیں، سوڈان میں خاص طور سے اور ممالک میں بے انتہا قتل و غارت ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پروردگارہ سب کی حفاظت فرما اور پروردگارہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے شام، عراق اور ایران کے روضوں کی حفاظت فرما۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے بہت سے نادان لوگ ہیں جنہوں نے بھی ایران کے اندر دشمنوں کے کہنے پہ، ایما پہ، انہوں نے بھی، اسرائیل نے اور امریکہ نے، خاص طور سے اسرائیل نے ایران میں اسلحہ سپلائی کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایران کی فوجیوں کو، سپاہیوں کو، لوگوں کو گولیاں چلائی ہیں اور امام رضا کے بھائی کے حرم میں آگ لگائی، 350 مسجدوں کو آگ لگائی ہے۔ یہ موساد کے، اسرائیل کے، CIA کے جو وہاں پہ ایجنٹ ہیں، انہوں نے ایران کے اندر فسادات برپا کیے ہیں، بہت زیادہ کنٹرول کر لیا حکومت نے، لیکن بہرحال فسادات تھے۔ ایکو جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ، اس کو کم رکھیے گا، میں کیونکہ تیز بولتا ہوں۔ مجمع میں جانتا ہوں، میں جو پیش کروں گا اسے سنیں گے بہت غور سے۔ شب شہادت ہے 25 رجب، شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میں جو مطالب پیش کروں گا 7ویں امام کی عنوان سے پیش کروں گا۔
آغا دشتی نے اور دیگر علماء نے 4 باب الحوائج لکھے ہیں، اور سب سے بڑے باب الحوائج امام ہفت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ شاید سارا مضمون تو نہ پڑھ سکوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ مغفرت چاہتے ہو تو تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا، کچھ لوگوں نے کہا دوڑو مغفرت کی طرف، اب میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے شیعہ سنی دونوں ترجمے دیکھے ہیں متعدد۔ تو وَسَارِعُوا یعنی جلدی کرنا، سارعوا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے ہیں۔ اللہ ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے، راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ امام نے مولا علی کی ہے نا دعا کمیل، مولا علی کی دعا ہے، تو مولا نے وہاں پہ فرمایا یا سریع الرضا، جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے خود سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا، جلدی کرو، بِالشَّتَابِيد، فارسی میں کہتے ہیں نا شتاب کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی نیک کاموں میں جلدی کرو، برائی میں جلدی نہ کرو، اگر میرے جملے پہنچ جائیں۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ توجہ، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت اتنی بڑی ہے، اس کا عرض، طول و عرض کہا جاتا ہے نا، اردو میں بھی کہتے ہیں طول و عرض، لمبائی چوڑائی۔ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے جنت میں زیادہ لوگ آئیں، اس لیے اس نے جنت کو اتنا بڑا بنایا ہے۔ لیکن حدیث معصوم کی کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ ہاں، کس نے کہا؟ بالکل صحیح کہا ہے، پریشان نہیں ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس لیے سب کو کہہ دو ہمیں اکثریت کا دھونس جو پہنچ رہے ہیں، چلیے گا، سارا مجمع چلے گا، میں جانتا ہوں سردی ہے لیکن ذرا ساتھ دیجیے گا۔ تو جانے کہ ہمیں اکثریت کا دھونس نہ دیں، اکثریت نہیں مانتی، اکثریت ایسا نہیں کرتی، تو اکثریت تو جہنم میں جانے والی ہے۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہہ رہا ہے میرے بڑے کم بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے اگر ماننے والے کم ہوں تو اس میں کبھی تعجب نہ کیجئے، اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو عزیزان گرامی غور کیجئے گا ان الفاظ پہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جلدی کرو اللہ کے مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان سے بڑی ہے، اعدت للمتقین، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے جنت ہے نا، میں نے سجائی ہی متقین کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ متقین کا تذکرہ آیا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے۔ پھر اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ آج میرا موضوع متقین نہیں ہے، ساتویں امام کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، لیکن سن لیجیے۔ تو اللہ اگلی آیت میں بتاتا ہے یہ متقی ہیں کون، جن کا وعدہ کیا گیا ہے جنت کے لیے، اور عدت للمتقین، یہ جنت وعدہ کی گئی ہے متقین کے لیے۔ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تب اللہ نے یہاں 2 سے 3 نشانیاں بتائی ہیں اس آیت میں۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑی نشانی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بھئی میں اس کو پہنچا نہیں پایا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب اچھے حالات ہوتے ہیں نا تو بہت سے لوگ انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جب برا وقت آ جاتا ہے تو لوگوں کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب اب کیوں خرچ کروں۔ اللہ فرما رہا ہے متقی وہ ہوتا ہے وہ یہ نہ دیکھے میرا وقت کیسا ہے، جو پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کے اپنے اچھے وقت میں اپنے برے وقت میں لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتے رہے۔ عزیزان گرامی میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہ کہیے جب میرے پاس پیسہ ہوگا کربلا جاؤں گا، جب پیسہ نہیں ہوگا تب بھی جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحت ہوگی تو کربلا جاؤں گا، میں کہتا ہوں نہیں، جب بیمار ہو تب بھی کربلا جائیے۔ عزیزان گرامی زیارات صرف اچھے وقتوں میں نہ کیجیے۔ آج کل حالات خراب ہے میں زیارت پہ نہیں جاؤں گا، نہیں، جب برے حالات ہوں تب بھی زیارت پہ جائیے، وہاں سے اچھے حالات لے کے آئیے، وہاں سے دولت لے کے آئیے، وہاں سے صحت لے کے آئیے۔
یہ باب الحوائج ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جائیے زیارات سے لے کے آئیے صحت اور ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے الذین ينفقون فی السراء، اچھے وقتوں میں بھی، والضراء، برا وقت بھی آتا تب بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر اللہ اگلی نشانی بتا رہا ہے کاظمین جمع ہے کاظم کی. کاظم کون ہے؟ اللہ قرآن میں خود بتا رہا ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. بہت بڑے علامہ صاحب میرے پاس موجود ہیں جو میرے بہت محترم ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے ان کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو عزیزان گرامی جملے کی غور کیجئے گا، مجھے ان کی بھی دعا چاہیے، اب تمام کی دعا چاہیے. تو دو موسیٰ مشہور ہیں، ایک نبی موسیٰ اور ایک امام موسیٰ. نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، سارا مجمع نہیں ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور ہے، غیظ و غضب مشہور ہے. فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جب آئے دیکھا ساری امت دوبارہ گمراہ ہو گئی، جس پہ توریت لکھی تھی وہ الواح انہوں نے پھینک دی. کب پروردگارہ میرے پیچھے دوبارہ مشرک ہو گئے. جناب ہارون کو داڑھی سے پکڑا، لا تاخذ بلحیتی، اے میرے ماں جائیں مجھے داڑھی سے نہ پکڑیں. ان قوم استضعفونی، لوگوں نے میری سنی نہیں. جناب ہارون نے فرمایا اے میرے بھائی موسیٰ، لوگ سامری کے پیچھے چل پڑے. اب پتہ چلا جب امت ہارون کو چھوڑ کے سامریوں کے پیچھے چل دے تو گمراہ ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے. علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے جو حضرت ہارون کی آیت اللہ نے قرآن میں پیش کی ہے، خدا کی قسم مولا امیر نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے پیغمبر اسلام کی قبر مطہر پر. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. جلدی جلدی تقابل پیش کروں گا، میری سارے مجمع سے درخواست ہے میرے ساتھ رہے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں میں ایک تقابل پیش کر رہا ہوں. عام طور سے آپ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں مجھ سے، مولا حسین کے، مولا حسن کے، رسول خدا کے. آج میں ساتویں امام کے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی میں کوشش کروں گا کہ میں 8 بجے تک پڑھتا رہوں، اگر آپ لوگ سنیں گے. میں نے 10 منٹ ابھی تمہید باندھی. تو عزیزان گرامی پہلا تقابل جناب موسیٰ. جناب موسیٰ کا غیظ مشہور تھا، ہیبت مشہور تھی، جلال مشہور تھا. تو اللہ نے کہا میں نے ایک نبی موسیٰ بھیجا ہے جس کی ہیبت و جلال تھا، اب میں ایک امام موسیٰ بھیجوں گا جو کاظم ہوگا. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے عزیزان گرامی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ نے امام کو موسیٰ کاظم بنایا. والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غیظ و غضب پہ قابو رکھتے ہیں. والعافین عن الناس. عزیزان گرامی ہائے ہائے کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا. اب امام موسیٰ کاظم کا جملہ سن لیجئے، میں اس کو بھول نہ جاؤں. آگے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کسی اور مقام پہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا اس پہ. ہم عام طور سے، میں اس جملے پہ غور کیجئے گا، میں جانتا ہوں سردی ہے بہت سے لوگ شاید توجہ نہ کر رہے ہو، یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. مثبت اور منفی سمجھتے ہیں نا، پازیٹیو نیگیٹو. عام طور سے لوگ مثبت سے مثبت نکالتے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور منفی سے منفی نکالتے ہیں. اور اگر کوئی مثبت سے بھی منفی پہلو نکال لے کہتے ہیں اس سے بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اچھی باتوں میں سے بھی برائیاں نکال رہا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، ایسے ہوتے ہیں. اچھی باتوں میں سے بھی کیڑے نکالنا، برائیاں نکالنا، ایسے افراد بڑے بدبخت. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منفی میں سے بھی مثبت نکال لیتے ہیں. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. سارا مجمع نہیں. عزیزان گرامی زندان، جیل بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے، منفی ہے نا. اور اگر کوئی بے گناہ ہو جیل میں، سارا مجمع نہیں ہے.
تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شکوہ کرے گا، پروردگارہ مجھے جیل کیوں بھیجا، میں تو بے خطا ہوں۔ اور اگر کوئی ہو ہی معصوم، ساتویں امام معصوم ہے، زندان میں سب سے زیادہ زندان ساتویں امام نے کاٹا ہے۔ اختلاف ہے کتنا زندان میں رہے، برسوں زندان میں رہے، کئی برس زندان میں رہے۔ میں اس کو نہیں پڑھوں گا کتنا زندان میں رہے، کئی برس۔ علماء میں اختلاف ہے، 5 سال سے 14 سال تک لکھا ہے امام کا زندان، 5.5 سال کم از کم لکھا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے۔ اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میرے اس جملے پہ غور کر لیجیے گا، میں نے بڑی محنت کی ہے اس جملے پہ۔ میں نے کہا تھا اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی۔ اس جملہ ٹیکنیکل ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، 7ویں امام زندان میں ایک مرتبہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا، پروردگارہ تجھے مجھے زندان سے کیوں نہیں نکال رہا، میں زندان میں کیوں ہوں؟ کیا کہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ خدا کی قسم میں جب یہ جملہ مولا کا جملہ تنہائی میں بھی سوچتا ہوں نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تنہائی میں بیٹھ کے مولا کے مصائب پہ روتا ہوں، مولا ہماری لاکھ روح ہیں آپ کی عظمتوں پہ قربان۔ مولا کی زبان سے شکوہ نہیں آ رہا، شکر آ رہا۔ جو زندان میں بھی شکر ادا کرے، پھر خالق کو کیوں محبت نہ ہو ایسے سے، کیوں اللہ اسے سرفراز نہ کرے۔ عزیزان گرامی زندان میں امام، لیکن وہاں پہ بھی شکر کر رہے ہیں پروردگارہ۔ اور خدا کی قسم ہمارے علماء نے ایسے ایسے زندان لکھے ہیں 7ویں امام کے لیے۔ کہتے ہیں بعض جگہوں پہ امام کا قد بڑا تھا، امام کا قد بڑا تھا۔ کہتے ہیں بعض ایسے زندان میں تھے امام جہاں امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، امام نماز کے لیے قیام نہیں کر سکتے تھے، اتنا سخت زندان، تنہائی۔ میں ایک تقابل پیش کرنے لگا ہوں، خدا را جب تک میں نتیجہ نہ دوں نتیجے پہ نہ پہنچیے گا، میں جلدی مکمل کر دوں گا، اگر آپ حضرات کے لیے زیادہ ہوگا میں جلدی مکمل کر دوں گا، میری درخواست ہے اس جملے پہ غور کیجیے گا، جب تک میں نتیجہ نہ دوں پریشان نہ ہوئیے گا۔ عزیزان گرامی جناب یوسف علیہ السلام، میں انبیاء سے تقابل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا، میں عام طور سے آپ میرا رسول خدا مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، مولا حسن حسین کے، چوتھے امام کے، آپ میں نے یہاں بہت پڑھے چوتھے امام کے، لیکن 7ویں امام کے میں نے کبھی نہیں پڑھے آپ کے پاس، میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، میری درخواست ہے ذرا غور سے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کظم، غیظ پہ قابو، سورہ یوسف، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارہ یہ جو مصر کی خواتین مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہیں نا، نبی تھے، معصوم تھے، پاک تھے، تو کیا کہا؟ مجھے زندان بھیج دے، میں گناہ تو کروں گا نہیں، یہ دعوتیں دے رہی ہیں گناہ کی، لیکن میں بدنام ہوا چلا جا رہا ہوں، پروردگارہ نبی ہو کے بدنامی میرے ذمہ لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی، 2 معصوم ہستیوں پہ کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، کردار کشی کی گئی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسری حضرت مریم۔ میں بھی پیش کرتا ہوں، ائمہ کا پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ رسول خدا سے پہلے جناب مریم کیا کہا؟ بچہ کہاں سے لے آئی؟ توجہ، اللہ نے ان کی عصمت کی گواہیاں دی ہیں۔ شہید دستغیب نے روایت لکھی ہے، روز قیامت اللہ سارے کے سارے خوبصورت مردوں کے سامنے جناب یوسف کو پیش کرے گا، یہ کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف؟ سارے مرد کہیں گے پروردگارہ تیرا یوسف بہت خوبصورت۔ اللہ کہے گا جب یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا تو تم نے گناہ کیوں کیا؟ پھر اللہ ساری خوبصورت خواتین کے سامنے جناب مریم کو لے کے آئے گا، بتاؤ مریم زیادہ خوبصورت ہے یا تم؟ ساری کی ساری خواتین کی پروردگارہ تیری مریم بہت خوبصورت، حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاک دامنہ، اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں جناب مریم کی عصمت کی۔ ساری خواتین کی پروردگارہ تیری مریم زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کہے گا جب مریم نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا پھر تم گناہ میں کیوں گئی؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام میں 2 اماموں کی کردار کشی کی کوشش کی گئی ہے۔ مردمہ میرے ساتھ بھئی، ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، میں پھر بھی پورا میں پرواہ نہیں کر رہا مجمع کی، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، میں سارا توجہ سے پڑھ رہا ہوں، سارے میرے بھائی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ 2 اماموں پہ کردار کشی کی کوشش کی گئی، ایک دوسرے امام پہ، مولا حسن پہ۔ معاویہ نے کہا تھا نا کہ حسن ہر روز نئی شادی کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی میرے سے، تو خود علی نے کہا تھا، علی تجھ سے ملے کب تھے بھائی؟
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں جو پہنچ رہے ہیں میرے بچے میرے بھائی. تو کہا کہ بھئی مولا علی نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ لوگوں سے کہہ دو میرے بیٹے حسن سے شادی نہ کریں اپنی بیٹیوں کی. رات میں شادی کرتا صبح طلاق. عزیزان گرامی امام معصوم کی کردار کشی کرنا گناہان کبیرہ میں ہے. ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا. تو اس نے امام حسن مجتبیٰ کی کردار کشی کی. کتنے تہمتیں لگائیں امام کے اوپر. 1000 شادیاں کی حسن مجتبیٰ نے. ایک برطانیہ میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا, وہاں پہ شیعہ سنی مشترک سارے بیٹھے تھے جیسے آج بیٹھے ہیں نا. تو وہاں پہ ایک اہل سنت کے عالم, امام حسن بہت اچھے تھے, نواز رسول ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن انہوں نے شادیاں بہت کی تھی 1000. میں نام نہیں لیتا دونوں کے, بہت ہمارے دونوں مرحوم ہو گئے اب تو, وہ سنی عالم بھی وہ شیعہ عالم بھی. تو وہ شیعہ عالم نے کہا کہ مولانا صاحب اتنے مشہور آدمی تھے مولا حسن, اگر 1000 شادیاں کی ہیں تو ذرا 1000 بیویوں کے نام تو بتائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, کہنے چلے 1000 نہیں, نام 100 کے نام گنوا دیجئے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, 100 کے نام لکھوا دیں. آپ نے ابھی کہا مولا حسن نے 1000 شادیاں کی تھی, تو 1000 بیویوں کے نام بھی تو ہوں گے, 1000 کے نہیں, یا تو 100 کے نام بتا دیں. مولانا صاحب بیچارے سر چھپا رہے ہیں, مجھے تو 100 بھی نام نہیں یاد. کہا 100 نام نہیں یاد تو 10 تو نام یاد ہوں گے, 10 بیویوں کے نام بتا دے تو. اس نے کہا نہیں 10 کے بھی نہیں یاد مجھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. کہا جتنی اس زمانے میں شادیاں تھیں اتنی ہی شادیاں تھیں, کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں تہمتیں لگاتے ہو معصوم پر. بھئی مجمع کی توجہ رہے. تو اب 7ویں امام کے بھی کردار کس نے کوشش کی, ہارون الرشید. اب پاکستان کی دینیات میں تو اسے اچھا بتایا گیا, میں مجبور ہوں کھل کے پڑھنے پہ. آدھا مجمع پریشان ہو گیا پہلے. تو اب ہارون الرشید صاحب, چلیں جو بھی کہہ لیں, حضرت لگا لوں, کیا کر کے کیا کروں, حضرت لگاؤں یا کیا کروں. تو اب دیکھیں قاتل امام ہے, میں اب کیا کروں. 7ویں امام کا قاتل ہے, زہر دینے والا. مجمع کی توجہ دیکھیں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ہارون ہے جو بھائی, 7ویں امام کے زمانے میں ہارون ہے وہ قاتل ہے. اللہ نے واضح یہ کرنا چاہا ہے کہ ناموں پہ نہ جانا, کردار کو دیکھنا. کئی ہمارے نام رکھ کے تمہیں دھوکے دیں گے. میرے پہنچ رہے بھائی, کتنے لوگوں نے نام رکھے اہل بیت, صدام حسین تھا پکا یزید. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, مجھے پریشان کرنا ہے آپ لوگ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اب ہارون نے کیا کیا, کہا کہ بھئی مفتی کو بلایا. مفتی سمجھتے ہیں, اگر پاکستانی بھی مفتی نہ سمجھے پھر اسے اللہ پوچھے. تو مفتی ایک بلایا, کہا بھئی تو یہ شیعوں کا 7واں امام ہے موسیٰ کاظم, اس کے خلاف فتویٰ دے دے کہ یہ واجب القتل ہے. مولا حسین کے خلاف بھی تو فتویٰ منگوایا تھا نا یزید نے, ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا. ایک نے فتویٰ دیا اور ہزاروں نے دستخط کیے. ایسے مفتیوں پہ لانا جو اہل بیت کو واجب القتل سمجھے. اب یزید نے کیا, ہر دور میں آپ کو درباری مل جائیں گے, ہر دور میں ایسے مل جائیں گے جو ہر حکومت کو علیہ السلام بنا دیں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. میں اسلام آباد پہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی جب تک میرے پہ FIR نہیں کروا لیں گے تب تک نہیں بولیں گے. ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر آنے والے کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں, ہر آنے والے کو علیہ السلام بنا دیں. علیہ السلام نہ بنائیں تو رضی اللہ تو بنا ہی دیتے ہیں. پہنچ گئے. تو کیا ہوا اس زمانے میں, اس نے کہا کہ بھئی مجھے موسیٰ کاظم کے خلاف فتویٰ چاہیے. کیا چاہیے فتویٰ, یہ علیہ باللہ استغفر اللہ ربیعت باللہ واجب مفتی نے کیا کہا, مفتی نے کہا تم ایک گناہ کروا دو میں فتویٰ دے دوں گا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, ایک گناہ کروا دے تو. اس نے کہا کیا کروں گا, کوئی گناہ کروا دے میں واجب القتل کا فتویٰ دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک زانیہ کو لے کے آئے, ایک پروسٹیٹیوٹ کو. اب میں ممبر پہ ہوں, کھل کے نہیں پڑھ سکتا. اب جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, پروردگارہ زندان بھیج دے تاکہ تہمتیں نہ لگے. مجمع سارا نہیں ہے, 7ویں امام پہلے سے زندان میں تھے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. جناب یوسف آزاد تھے, کہا مجھے زندان بھیجے تاکہ تہمت نہ لگے. میں نبی ہوں, کہاں کہاں وضاحتیں دوں گا, صفائی بھی دوں گا تو میں ہی بدنام ہوں گا. میں نے برائی نہیں کی, میں نے کہاں کہاں میں صفائی پیش کروں گا. نبی ہوں, میں معصوم ہوں.
پروردگارہ زندان بھیج دے، مجھ سے برداشت نہیں ہے یہ. توجہ، اب 7ویں امام کہاں ہیں؟ زندان میں. ہارون نے کیا کیا؟ کبھی ایک بدکارہ کو لاؤ اور 7ویں امام کے ساتھ ایک رات. اب امام کتنے برس سے زندان میں. اب امام بے انتہا لاغر ہو چکے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ امام اتنے نحیف اور لاغر ہو گئے تھے. لاغر سمجھتے ہیں نا، کمزور ہو گئے تھے. کیوں؟ کھانا نہیں ملتا تھا امام، کھانا نہیں دیتے تھے یہ لوگ. یہاں تک خدا کی قسم ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ شیعوں نے دروغہ زندان کو پیسے کھلائے، کہا ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دے. جب وہ آئے نا تو اس نے کہا وہ سامنے تمہارے امام سو رہے ہیں. رات کا وقت تھا، تاریکی تھی. کہا سامنے تو کپڑا رکھا ہے. کہا کپڑا نہیں رکھا، تمہارے امام اس کپڑے تلے ہیں، وہ جو چادر ہے نا. تو وہ سارے شیعہ رونے لگے. کہا اتنے کمزور ہو گئے ہمارے امام. کہا تمہارے امام کو 24 گھنٹے میں ایک کھانا دیتے ہیں، وہ بھی مختصر. میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ فیضان گرامی، اب امام اس وقت بہت زیادہ لاغر تھے. امام بہت زیادہ نحیف، کمزور، زندان میں. تو ایک مرتبہ وہ ایک بدکارہ کو لے کے آئے اور کہا بھی ایک رات علیہ باللہ استغفر اللہ رب امام کے ساتھ گزار دے، اور کل ہم امام پہ تہمت لگا کے ان کو واجب القتل قرار دے کے سزا دے دیں گے. ہمارے پاس مفتی موجود ہے، بہت سے لوگ تھے ہارون کے پاس. اگر میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، سب اسے غور سے سنیں. اب جیسے اس بدکارہ کو لے کے آئے نا، امام کے پاس لے آئے اور دروازے بند کر کے تالے لگا کے چلے گئے کہ صبح تو گواہی دے اس کے خلاف. امام کے اب قبلہ موجود ہیں، بڑے بڑے یہاں پہ جید لوگ موجود ہیں. میں جملے پیش کر رہا ہوں. امام کے القاب میں ایک لقب ہے، 12 اماموں میں سے بس صرف 7ویں امام کا لقب ہے عبد صالح. سن رکھا؟ عبد نیک بندہ. بغداد کے سارے صوفی اور لوگ کہتے تھے اللہ کا نیک بندہ زندان میں. انہیں تعارف نہیں تھا یہ اہل بیت ہیں، یہ حجت اللہ ہیں، یہ امام ہے. نہیں پتا تھا انہیں. یہ پتا تھا بندہ بہت نیک ہے. کوئی بھی جا کے زندان کے سامنے دعا کے لیے کہتے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو دعا رد نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا کہ بھئی اس بندے کے ساتھ تو بدکار. اب ایک مرتبہ وہ خاتون جیسے قریب آئی نا، امام نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے کے سارے زندانوں کی چھتیں کھلنے لگی. ایک مرتبہ جنت کا نظارہ ہوا اس بدکارہ کو. جنت کی مخلوقات نے کہا قریب نہ جانا، جنت ان کی منتظر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. کہا جنت ان کی منتظر ہے. تو پاک نہیں، یہ پاک ہستی ہیں. اس نے پہلی مرتبہ جنت دیکھی تھی، ایک مرتبہ رونے لگی اور ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے اس نے عرض کی ہوگی، اے عبد صالح، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے مجمع. اس خاتون نے کیا کہا بدکارہ نے؟ اے عبد صالح، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا آج کے بعد سے وعدہ کر تو گناہ نہیں کرے گی. میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا. اس خاتون نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں، آج کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کروں گی. آج کے بعد سے. جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مجھے زندان بھیجے تاکہ کوئی بدکارہ میرے پاس نہ آئے. اور اگر زندان میں بھی 7ویں امام کے پاس بدکارہ آئے تو توبہ تائب ہو جائے. اب ایک مرتبہ صبح کو فجر کے وقت جب وہ سارے کے سارے سپاہی آئے نا، تو دیکھا امام سجدے میں ہیں اور وہ بدکارہ امام کے پیچھے سجدے میں ہے. ایک مرتبہ ایک سپاہی آگے بڑھا، اسے پکڑنے لگا. کیا کر رہی ہے؟ تجھے پیسے دیے تھے کس کام کے، تو توبہ کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی. عزیزان گرامی، جو گناہگاروں کو توبہ کروا دے، جو جہنمیوں کو جنت میں لے آئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اس خاتون نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا. رات میں نے وہ نظارے کیے ہیں، میں یقین کی منزل پہ پہنچ گئی ہوں. میں نے آنکھوں سے وہ نظارے کیے، میں نے جنت کو دیکھا. خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا. ایک مرتبہ سب نے کہا بادشاہ، اے خلیفہ صاحب، اے ہارون الرشید، یہ رات کو جو بدکارہ بھیجی تھی وہ توبہ طائب ہو گئی ہے، وہ تو پردہ کر کے باہر آئی ہے. توجہ، اس نے حجاب کر لیا. عزیزان گرامی، انبیاء جسے سلام کریں وہ باب الحوائج. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟
ابھی تو میں نے صرف 2 انبیاء سے تقابل پیش کیا، اگر سننا پسند فرمائیں گے ابھی وقت ہے نا، میرے ساتھ چلیں گے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. حضرت گرامی امام کی کثرت سے کہتے ہیں غلام تھے. اب آپ جائیں گے بغداد، یہاں پہ مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، اگر آپ اہل سنت کی بات سنیں نا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں بغداد مت کہا. ہم لوگ کہتے ہیں نا بغداد. میں اہل سنت کی بہت سے قافلے لے کے گیا ہوں علماء کے، بغداد، عراق، نجف، کربلا کی زیارتیں کرائیں، تو وہ کہتے تھے آپ ہمارے گائیڈ ہیں، آپ سید ہیں، آپ بس بغداد کہتے تھے، ہمیں تھوڑا سا معیوب لگتا ہے. تو میں نے کہا کیا کہوں؟ کہیں گے بغداد شریف. نہیں پہنچے آپ لوگ، نہیں پہنچے. توجہ نہیں، مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہا کریں بغداد 7 شریف. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ولی ہے. تو بغداد شریف کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی عبد القادر جیلانی صاحب وہاں ہیں، معروف کرخی وہاں ہیں، امام ابو حنیفہ وہاں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اولیاء کی سرزمین ہے بھائی، جتنے صوفیاء کے اولیاء ہیں وہ سارے بغداد میں ہیں. نہیں ہے مجمع ابھی بھی میرے ساتھ، میں نے تو 4-5 گنوائے ہیں. جب آپ بغداد جائیں گے تو تمام کے تمام صوفیوں کے جتنے پیر ہیں ان سب کی قبریں بغداد میں. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ. بغداد کے ایک بہت بڑے پیر صاحب کس کے زمانے میں تھے؟ 7ویں امام کے زمانے میں. تو حضرت گرامی ان کا نام تھا بشر. لوگ بشر پڑھتے ہیں، بشر نہیں ہے، لفظ ہے بشر. بشر یعنی انسان. ان کا نام ہے، وہ بہت بڑے نواب تھے. ہاں، بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پیر، ننگے پیر. شیخ مرتضیٰ مطہری نے بھی اپنی داستان راستان میں یہ واقعہ لکھا ہے. نواب تھا، نواب سمجھتے ہیں نا، پیسے والا رئیس، بہت دولت مند. اس کا محل تھا، گھر میں کنیزیں، غلام کی کثرت تھی، شرابی کبابی اس زمانے میں جیسے نواب ہوتے تھے. آج بھی بہت سے رؤسا ہوتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے شراب پی اور جام پھینکا گھر سے باہر، اور ایک کنیز سے کہا جا کے جام لے کے آ. شیعہ سنی علماء کہتے ہیں عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. عبد صالح کون؟ ہاں، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. 7ویں امام کا گزر ہو رہا ہے. وہ کنیز، اللہم صلی علی محمد و آلہ. بھئی میں 10 منٹ کی 15 منٹ کی زحمت دوں گا اور مجمع میرے ساتھ رہے بس. وہ کنیز، پرانے زمانے میں غلام اور کنیز لباس سے پہچانے جاتے تھے، یہ غلام ہیں، کنیز ہیں، یعنی یہ آزاد نہیں. تو اب بڑے بڑے جید علماء نے شیعہ کتابوں میں، حدیثی کتابوں میں لکھا، واقعہ تاریخ میں لکھا. 7ویں امام کا گزر ہو رہا تھا اور وہ جو کنیز تھی وہ جام اٹھانے پہنچی. اس نے امام کو دیکھا، امام کے چہرے پہ جلال. امام بہت نورانی تھے، بہت خوبصورت. امام کا چہرہ بہت پر نور تھا. اب لوگ جو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کی عبادت چہرے سے آیا ہے. امام کی آنکھوں میں حیا، امام کی پیشانی پہ نور. اب اس کنیز نے دیکھا، امام کو دیکھنے لگی، سلام کیا. امام نے کچھ سے سلام کا جواب دے کے سوال کیا، کیا اس گھر میں رہنے والا اہوا عبد او ام حر؟ عبد، حر. میں نے ترجمہ نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. اس گھر میں رہنے والا عبد غلام ہے یا آزاد ہے؟ نہیں ہے مجمع. امام پیغام کتنا گہرا دے رہے ہیں. اگر میں پہنچا گیا تو سمجھتا ہوں مجلس ہو گئی. امام نے سوال کیا اس کنیز سے، سوال نہیں ہے یہ، پیغام ہے. امام نے کہا بتا اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے؟ عبد غلام کو کہتے ہیں، حر آزاد کو. حضرت حر کہتے ہیں نا، حر آزاد، آزاد فکر. اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا انت حر کما سمت کو، اے حر تو ویسا ہی آزاد ہے جیسا تیری ماں نے نام رکھا تھا. یعنی صرف تو آزاد جسم کا نہیں، تیری فکر بھی آزاد ہے. خدا کی قسم امام حسین کا جملہ ہے، یا اے آل ابو سفیان، اگر تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم فکری طور پہ آزاد تو بنو. احرار فی دنیاکم، اگر دین پہ عمل نہیں کر سکتے کم از کم دنیا میں تو آزاد بنو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. غلام ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ آزاد ہو کے بھی ذہن ان کا غلام ہوتا ہے. اب امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا وہ رہنے والا اس گھر میں آزاد ہے یا غلام؟ اس کنیز نے کہا کنیز تو میں ہوں، وہ تو آزاد ہے. امام نے کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، اگر بندہ ہوتا
توجہ، بندہ ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا. بندہ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ ہوتا. عبد ہوتا تو کبھی ایسا. کنیز نے سنا، جام لیا شراب کا، واپس چلے گئے. نواب صاحب نے پوچھا بشر نے، اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ کہا میں تو جلدی آ جاتی، وہ عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. اسے امام کا نام نہیں معلوم تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اسے یہ کہا عبد، وہ اللہ کا نیک بندہ گزر رہا تھا. وہ جو بغداد میں مشہور نیک بندہ ہے نا، وہ گزر رہا تھا عبد صالح. اس نے مجھ سے سوال کیا اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام، عبد ہے یا حر؟ بشر نے جیسے سوال سنا تو نشے میں تھا، نشہ اتر گیا. اس نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہ وہ آزاد ہے، میں کنیز ہوں، وہ تو آزاد ہے. کہا اس نے کچھ کہا؟ کہا عبد صالح نے کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا. تاریخ میں لکھا ہے بشر حافی کا نشہ اتر گیا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا پوچھنے کا گیا کہاں وہ عبد صالح؟ اس کنیز نے اشارہ کیا اس طرف گیا. دوڑتا ہوا پیچھے چلا ننگے پاؤں، گھر سے نکلا جلدی میں، ننگے پاؤں تھا، دوڑتا ہوا امام کے پیچھے گیا. کہا اے عبد صالح، کیا مجھ جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تو آج کے بعد سے گناہ نہ کر، میں ضمانت دیتا ہوں تیری توبہ قبول. اس نے امام کے قدموں میں گر کے کہا میں نے تبت الآن، میں نے آج سے توبہ کی. امام نے کہا جا، میں نے ضمانت دی، تو بخشا گیا. اب سارے سنی شیعہ علماء لکھتے ہیں بشر حافی ننگے پاؤں رہنے والا بشر. اس سے پوچھا پیر صاحب آپ نواب ہیں، اتنے بڑے نواب، اتنی دولت، اتنا پیسہ، ننگے پیر کیوں رہتے ہیں؟ کہ جب عبد صالح نے مجھے ضمانت دی، توبہ کی، تو میں ننگے پیر تھا. اب میں یاد دہانی کے لیے ننگے پیر رہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو گئی. حیدری. اس کے بعد سے میں نے پھر کبھی جوتے نہیں پہنے، میں ننگے پاؤں اس لیے رہتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے عبد صالح نے میری توبہ قبول کروا دی. حضرتان گرامی، یہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عظمتیں. امام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں بڑا تقیہ کا دور، تقیہ سمجھتے ہیں نا، خوف کا دور. ہارون کہتا تھا اگر پتہ اتار دو. وزیر تھے، وزیر حضرت بہلول دانا، کزن بھی تھے، عباسی تھے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بنو امیہ پہ لعنت کی ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ بنو امیہ تھا قاطبہ، سارے بنو امیہ پہ لعنت. لیکن بنی عباس پہ سب پہ لعنت. مجمع پریشان ہو کے سن رہا ہے. سارے بنی عباس پہ لعنت نہیں کی. بنی عباس میں تو دشمنان اہل بیت ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. صرف ان پہ کیوں؟ بنی عباس میں خود ائمہ کے زمانے سے شیعہ ہونا شروع ہو گئے تھے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یہاں تک بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ائمہ کے زمانے میں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں امام کے زمانے میں، نویں امام کے زمانے میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں، یہ بنی عباس کے تھے. ساتویں امام نے شروع کیا، چھٹے امام نے، اور پھر آٹھویں امام کے زمانے میں پیک تھا ان کا، عروج. یہ جو پورا ایران شیعہ کیا، یہ آٹھویں امام کا صدقہ ہے. بھائی مجمع رہے میرے ساتھ، میں 5 سے 10 منٹ میں سے 5 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا. تو عزیزان گرامی، اب یہ حضرت بہلول دانا عباسی ہیں لیکن اہل بیت کے ماننے والے. ان کی مخبری ہو گئی تو امام کے زندان پہ آئے. اب امام خود تقیہ میں ہیں کہ بھئی جیل کے اوپر زندان لکھے گا کون ملنے آیا تھا، اس نے کیا کہا، امام نے کیا جواب دیا. اگر نہیں بھی مارنا تھا تو مار دیتے تھے، ارے یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے. اب امام جانتے ہیں اگر میں کھل کے جواب دوں گا تو بہلول کو میری وجہ سے مار دیا جائے گا. تو امام نے جان بھی بچانی ہے. تو امام نے کیا کہا، جیسے بہلول دانا کو دیکھا امام نے کہا جیم. جیم سمجھ گئے؟ الف بے تے سے جیم، عربی کے حروف تہجی، جیم. بہلول دانا نے جیم سے جنون، دیوانگی، پاگل پن. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امام مجھے کہہ رہے ہیں تو پاگل پنے کا اعلان کر دے. انہوں نے کیا کہ اپنے کپڑے پھاڑے، محل میں رہتے تھے، وزیر کا محل ہوتا ہے، محل چھوڑا، سڑک پہ بیٹھ کے قبرستان میں سونے لگے. سڑک سے کھانا، روٹی جو ٹکڑے لوگ ڈال جاتے تھے کوڑے میں، وہاں سے اٹھا کھانے لگے. اب مخبری ہو گئی تھی یہ شیعہ ہے. کیا کیا بہلول کو متعلق جب مخبری ہونا ہی شیعہ ہے، ہارون نے کہا اسے نہ مارنا، یہ پاگل ہو گیا. خالہ داد بھائی تھے حضرت بہلول دانا، ہارون رشید کے.
ہارون سے جان بچ گئی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کر لیا تقیہ۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ عشق آل محمد میں مجنون ہو گیا۔ ایک جیم سے امام نے ان کی جان بچایا۔ میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک دن بہلول دانہ کے لیے ہارون الرشید نے کھانا بھیجوایا۔ کبھی یہ چرغا ہے، مرغی بھنی ہوئی ہے، جاؤ جا کے بہلول کو دے دو، اتنی مدتوں سے سڑک کے ٹکڑے کھا رہا ہے، روٹیوں کے ٹکڑے کھاتا ہے، ذرا اچھا کھانا بھیجوا دو۔ دو سپاہی آئے، آگے کہا اے بہلول دانہ، ہارون الرشید نے تیرے لیے کھانا بھیجوایا، یہ مرغا، یہ روسٹ، یہ تیرے لیے۔ حضرت بہلول دانہ نے بغداد کے کتوں کو ڈال دیا، بغداد کے کتوں کو وہ چرغا ڈال دیا کھانا۔ سپاہی چیخنے لگے، کہو بہلول دیوانہ، او مجنون، پاگل، خلیفہ نے تیرے لیے کھانا بھیجا تھا، تو نے کتوں کو ڈال دیا۔ کہا آہستہ بولو، اگر کتوں کو پتہ چلے گا وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ غاصبوں کا مال کوئی نہیں کھاتا۔ چلو پہنچ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگران، جسے امام تربیت کریں وہ ایسا ہوتا ہے۔ امام نے اتنی تربیت کی، میرے جو بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام۔ حضرات گرامی، یہ عظمتیں ساتویں امام علیہ السلام کہ جن کے تربیت کردہ ایسے تھے۔ حضرات گرامی، میں ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن یقطین، یہ بھی ساتویں امام کے شیعوں میں سے ہیں اور ہارون کے وزیر رہے۔ امام ایک مرتبہ حج پہ تھے، جو بھی آتا تھا نا بغداد سے، امام کہتے علی ابن یقطین کیسا ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کو نہیں پتا یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ کہا مولا وزیر ہے، وہ تو اچھی حالت میں ہے۔ امام نے دوسرے آدمی سے پوچھا، تیسرے، چوتھے، پانچ، جب 10 لوگوں سے پوچھا نا حضرت علی ابن یقطین کا، تو ایک مرتبہ کچھ لوگ کہنے لگے، کہا مولا برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں۔ امام نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں اور بار بار ایک وزیر کا، وہ بھی ظالم کے وزیر کا پوچھ رہے ہیں، علی بن یقطین کا۔ امام نے کہا تجھے نہیں پتا، اس نے اس سال 500 میرے غریب شیعوں کا خرچہ دیا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرے 500 غریب چاہنے والے شیعوں کا اس نے خرچہ دے کے حج پہ بھیجا، جو میرے شیعوں کی اتنی حفاظت کرے اگر میں اس کا نہ پوچھوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام کو اپنی پرواہ نہیں ہے، امام کو اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں کی کتنی پرواہ ہے کہ اس نے میرے چاہنے والوں کی اتنی دیکھ بھال کی، میں اس کا نہ پوچھوں۔ اللہ گرامی، واقعات بہت زیادہ، حضرت ابن یقطین کا مشہور واقعہ حضرت ہارون مکی کے ساتھ ہے، وہ میں نہیں پیش کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں، یعنی صفوان جمال کا واقعہ ان کا، میں وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، وقت تمام ہو گیا۔ آئیں ذرا میں جلدی آپ کی خدمت میں چند جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ شب شہادت نہ ہوتی تو میں تفصیل سے مصاحب نہ پڑھتا، میرے بعد بھی قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ساتویں امام نے بہت سے زندان دیکھے۔ مرحوم آغا اشتہار دین نے ایک بڑا سخت جملہ لکھا ہے، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، رسول خدا کے سرحانے کھڑے ہو کے قبلے کی طرف، جیسے آپ کی الٹی طرف قبر مطہر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ہارون کے سپاہی آئے، مولا کے گلے میں زنجیریں ڈالے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں باندھی، پاؤں میں بیڑیاں، اور امام کو نماز کی حالت میں گھسیٹنے لگے۔ جب گھسیٹ کے لے جا رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ مولا نے رسول خدا کے روضے کی طرف دیکھا، اپنے جد رسول خدا کے روضے کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ کہا میرے جد رسول خدا، بتائیے اب میرا کیا قصور تھا، یہ مجھے پھر قیدی بنا رہے ہیں۔ امام کو گھسیٹ کے لے جانے لگے، اتنا ظلم زندانی کا۔ میں جملہ کہنے لگا، مجھے معاف کیجیے گا، بہت بڑے عالم موجود ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، کسی امام کو اس طرح سے کبھی بھی قیدی نہیں بنایا گیا۔ امام کو زنجیریں ڈال کے گھسیٹنے لگے، جس کے 18 جوان بیٹے ہو۔ امام نے بیٹوں سے فرمایا خبردار میرے لیے قیام نہ کرنا، ابھی حالات نہیں ہیں، ہمارے ماننے والے چاہنے والے اتنے نہیں ہیں کہ تمہاری جان بچا سکیں، میرے لیے قیام نہ کرنا۔ حضرات گرامی، امام کی 19 بیٹیاں ہیں،
میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے 8ویں امام سے پوچھا مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ کہا میری بہنیں گھر میں موجود ہیں، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اگر میری طرف دیکھ سکیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے گا، آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ باپ گنہگار بھی ہونا تو بیٹی زہد و تقوی کی واقعات سناتی ہے، تمہیں نہیں پتا میرا باپ کتنا نیک ہے۔ اور اگر باپ امام موسیٰ کاظم ہو، خدا کی قسم بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ ہر عید پہ بیٹیاں روتی ہیں اور امام رضا سے کہتے ہیں بھیا اس عید پہ بھی بابا عیدی دینے نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کی عید تب ہوتی ہے جب باپ سر پہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہے باپ اگر دور ہوتا ہے نا تو کہتا ہے میری بیٹی کو عیدی بھجوا دینا، کہیں ایسا نہ ہو بیٹی یاد کر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں یہ جملے۔ ہر عید تہوار پہ بیٹیوں کو بڑی باپ کی یاد آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جب عید کے بعد باپ اگر مر جائے تو جب باپ جاتا ہے نا دنیا سے پہلی عید پہ بیٹیاں عید نہیں مناتی ہیں، نہیں یہ میرے باپ کے جانے کے بعد میری پہلی عید ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں کوئی سخت جملہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی آئیں وہ جملہ پڑھ دوں جو 12ویں امام نے 7ویں امام کی زیارت میں پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں السلام، سلام ہو میرا کس پہ؟ المعذب فی قعر السجون، میرے اس دادا پہ میرا سلام جنہیں زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا، زنجیر باندھ کے کھینچا گیا۔ سوگنامہ آل محمد میں مرحوم عطا اللہ شہادی نے جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ جب شیعوں نے سوال کیا نا پل بغداد پہ جب لا کے رکھا نا تابوت، 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا۔ میں وہ مسائب نہیں پڑھوں گا، مولانا کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں کچھ مسائب۔ ایزانے گرامی 4 جس کے 18 جوان بیٹے ہوں، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا۔ اور ایک مرتبہ ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے کہ سامنے چل۔ جانتے ہیں مستحب یہ ہے، سنت نبوی یہ ہے جنازے کے پیچھے چلنا، تابوت کے پیچھے چلا کرو، سامنے نہ چلنا، اس کے آخری رسومات ہیں سامنے نہ چلنا۔ زیارت میں ہے 7ویں امام کے تابوت کے سامنے ایک مزدور چلتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ایک شیعہ نے پوچھا، اگر میری طرف دیکھ سکے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں نا کچھ تابوت ایسے تھے جن سے زنجیریں لٹک رہی تھی، میں تو پڑھ بھی گیا۔ آپ جانتے ہیں نا 4تھے امام کے تابوت پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں، 7ویں امام کے تابوت پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی بیوی جو شام کے زندان میں دم توڑ گئی، ان کے بھی تابوت پہ پروردگارہ یہ تو مرنے کے بعد زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، شیعہ نے پوچھا تم نے ہمارے امام کی 7ویں امام کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو جانتے ہیں مزدور نے کیا جواب دیا؟ مرحوم عطا اللہ شہادی نے لکھا کہ ایک مرتبہ مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے، ان کی زنجیروں کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا، تابوت سے زنجیریں لٹک رہی تھی۔ میں نے پڑھ دیا، اگر آج کوئی یہاں کاظمی موسوی سید ہو سے گلے لگا کے پرسہ دیجئے گا، کہیے گا آپ کے آج جد کی مجلس ہے، کبھی کسی کا ایسے تابوت اٹھتے نہیں دیکھا۔ خدا کسی دشمن کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے جس کے 18 جوان بیٹے ہوں، لاشا تابوت دھوپ میں رکھا ہو۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سارے بغداد کے شیعہ، کاظمین کے شیعہ جمع ہوئے کہ کون دفنائے گا، سب پریشان، جنازہ کون پڑھائے، قبر میں کون اتارے، پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں دیکھا ایک مرتبہ کوئی مدینے کی طرف سے جوان آ رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، سب نے دیکھا، وہ سارے مجمع سے ہوتا ہوا ننگے پاؤں ننگے سر ایک مرتبہ آگے بڑھا، اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تو ابھی سخت مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں۔ پروردگارہ کتنا مظلومیت کا جنازہ ہے، ہر
امام نے سلام کیا 7ویں امام کے تابوت کو، 8ویں امام نے بڑی تعظیم سے گلے لگایا، بڑی تعظیم سے تابوت کا جنازہ پڑھایا، بڑی تعظیم سے کاظمین میں جہاں آج مرقد مطہر ہے امام کی وہاں پہ اتارا، لیکن ہائے مولا حسین، لاشا اٹھانے والا بیٹا گلے میں توق ہاتھوں میں زنجیریں، رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے جد رسول خدا، میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں نے تو مختصر پڑھا ہے، مجھے ابھی بھی میری بہنوں بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں سوال کروں اپنی بیٹیوں سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ ہائے وہ بیٹیاں جنہوں نے باپ کا لاشا پامال ہو، ہائے وہ بیٹیاں جنہوں نے باپ کا سر نیزے پہ بدل دے، ہائے وہ چھوٹی سی بی بی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ معصوم نے فرمایا جب ہمارے مصائب سنو تو اونچی آواز سے رویا کرو، کبھی رونے میں حیا نہ کرنا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے جید علماء نے لکھا، جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہے بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، پھوپھی اماں میرے بھیا علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے بھیا علی اصغر کو تیر نہ لگتا، پھوپھی اماں آپ کی چادر شمر کبھی تازیانے سے نہ اتارتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمتوں کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، رونے والوں کو سوائے غم شبیر کے سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، عراق کی حفاظت فرما، شام کی ہمارے روضوں کی حفاظت فرما، غزہ کی فلسطین کی حفاظت فرما، پروردگارہ لبنان کی حفاظت فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا، ایک واسطہ دوں، اپنی اپنی حاجات لائیے گا، باب الحوائج کا واسطہ ہے۔ پروردگارہ جس کی 18 جوان بیٹے ہیں، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، بڑے مظلومیت کے جنازے ہیں، 3 تابوت بڑے ہی مظلومیت کے ہیں، بس میں ایک کا پڑھ رہا ہوں، پل بغداد پہ بھی کبھی جنازے رکھے جاتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس جنازے کا، آپ جانتے ہیں سب پورے عراق سے جلوس نکلے ہوئے، کتنی سردی ہے، خدا کی قسم اس وقت اگر آپ عراق کے جلوس دیکھیں نا، اس سردی میں لوگ آ رہے ہیں، کل پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوگی، رو رو کے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے تابوت کو کاندھا دینے دو۔ ایسٹیمیٹ دیا گیا ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ کل مجمع آئے گا کاظمین میں۔ آپ جانتے ہیں 40 لاکھ مجمع کتنا ہوتا ہے؟ کل بغداد میں ہلنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر آدمی ایک ہی نعرہ لگا رہا ہوگا، مولا اگر میں ہوتا کبھی مزدوروں کو کاندھا نہ دینے دیتا۔ چند برس پہلے میں نے دیکھا بغداد میں جہاں پہ پل کے سامنے نا بم پھٹا، اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، تو ایک آدمی رو رہا تھا، تو ایک کیمرہ مین نے سوال کیا آپ کا کوئی اس میں شہید ہو گیا کہ نہیں؟ کہ کوئی جاننے والا مارا گیا کہ نہیں؟ کہا کسی کو جانتے تھے جو شہید ہوا کہ نہیں؟ کہا آپ زخمی ہو گئے کہ نہیں؟ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ کہا میں شہید نہیں ہوا، میں امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ مولا نہ میں 25 رجب کو کاظمین میں تھا نہ میں ہاں۔ پروردگارہ ہمارے زائرین کی حفاظت فرما، کل پوری دنیا میں 25 رجب کو آپ جانتے پوری دنیا میں جلوس برپا ہوتے ہیں، خاص طور سے بغداد کا کاظمین کا جلوس دیکھنے والا ہوتا ہے، ایران سے، عراق سے، شام سے، لبنان سے، پوری دنیا سے۔ مجھے پاکستان کے کئی قافلوں کا پتہ ہے جو سب عراق میں ہیں۔ پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما، باب الحوائج کے صدقے میں کسی بھی پروردگارہ آنے والے کی حاجت کو رد نہ فرما۔ جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے خیال میں 50 70 60 70 افراد تھے، اب باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، آئیں ذرا مل کے اپنے اپنے ذہن میں دعا لائیے گا۔ میں ایک واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ صاحب الزمان کے ان جملوں کا، میرا سلام میرے اس دادا پہ
جنہیں زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا، پروردگارا امام معصوم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظلم کرنے والے کون؟ مسلمان، کلمہ گو، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور نبی کی آل پہ ظلم کر رہے تھے۔ پروردگارا ہمیں زندگی میں بار بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔